لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کے اس درس کے اندر ایک مسئلہ صرف آپ کے گوش گزار کر رہا ہے، اور مسئلہ صرف اتنا ہے کہ مسجد کے اندر ہم لوگ نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں، ان کا اپنا ایک فعل ہے، لیکن ہم لوگ مسجد کے اندر نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتے۔ یہ مسئلہ آپ کے گوش گزار اس بنا پر کر رہا ہوں کہ بعض لوگ اس مسئلے کے اندر غلو سے کام لیتے ہیں، یعنی وہ ہم لوگوں کو حدیث کا مخالف قرار دیتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا ہے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے، اور فقہ حنفی کے اندر لکھا ہے جناب مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ یہ ایک عجیب بات ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ہم پر یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ حدیث کے خلاف کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس مسئلے سے اپنے دوست احباب کو آگاہ کریں کہ جن کے دلوں کے اندر، جن کے ذہنوں کے اندر غلط فہمی ڈالی جا رہی ہے کہ شاید واقعتاً ہم لوگ احادیث کی مخالفت کرتے ہیں، یا فقہ حنفی جو ہے یہ حدیث کے مخالف چلتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ بات آئے کہ ایک طرف ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات، ایک طرف ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل، اور دوسری طرف یہ باور کروایا جائے کہ ان کا جو طریقہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل کے خلاف ہے، تو ظاہر ہے کہ جس کا بھی یہ انداز ہوگا، جس کا بھی یہ طریقہ ہوگا کہ اس کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول و فعل کے مخالف ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ درست تو ہے نہیں۔ وہ تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے، لیکن ہم پر یہ جو الزام عائد کیا گیا، یہ جو لوگوں کو باور کروایا جاتا ہے کہ فقہ حنفی جو ہے یہ حدیث کے مخالف ہے، چنانچہ میں آپ کو یہاں پر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے کس انداز کے اندر اس کا ذکر کیا۔ الظفر المبین اس کے اندر اس کا ذکر کیا، اور دیگر کئی کتابوں کے اندر اس کا ذکر کیا گیا۔ شمع محمدی اس کے اندر جونا گڑی نے اس کا ذکر کیا۔ یہ سر توڑ کوشش کی کہ فقہ حنفی اس نے پوری کتاب لکھی، کتاب کس انداز میں لکھی کہ فقہ حنفی کس کس حدیث کے خلاف ہے۔ فقہ حنفی اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انداز کے اندر، چنانچہ حدیث کیا ذکر کی اور پھر حدیث کی مخالفت کیسے ذکر کی، ہماری طرف سے اس کا جواب کیا ہے آپ ذرا سنیے۔ حدیث صحیح مسلم شریف کی اس نے اٹھائی، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث کے اندر کیا ذکر کیا گیا؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے روایت کیا کہ توفی سعد بن ابی وقاص، کہ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ قالت ادخلوا به المسجد حتى اصلی علیہ، جب حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سے ارشاد فرمایا کہ ادخلوا به المسجد، کہ سعد ابن ابی وقاص ان کو مسجد میں لاؤ، یعنی ان کی میت کو مسجد میں لاؤ، حتی اصلی علیہ، کہ میں ان پر نماز جنازہ پڑھ سکوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر کیا۔ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس پر انکار کیا، مسجد میں میت کو لانے سے، سعد ابن ابی وقاص کا جنازہ لانے سے
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے انکار کیا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا واللہ لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنی بیضاء فی المسجد سہیل و اخیہ کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیضاء کے دو بیٹے سہل اور سہیل ان پر مسجد میں نماز جنازہ پڑھی. یہ حدیث تھی جس کو یہ لے کر آئے. اب یہ حدیث کوٹ کرنے کے بعد پھر اس پر اعتراض کیا کیا. اب سنیے ذرا, یہ حدیث کوٹ کی, اس حدیث کو لکھنے کے بعد فقہ حنفی پر اعتراض کرتے ہوئے یہ لکھا, لیکن حنفی مذہب اس حدیث کو نہیں مانتا. حنفی مذہب یہ پورے مذہب پر اس نے اٹیک کیا. کسی ایک بندے کا ذکر کرتا تو اس کا جواب اور ہوتا, لیکن یہ پورے مذہب پر, تمام لوگوں پر, پوری فقہ حنفی پر اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فقہ حنفی, لیکن حنفی مذہب اس حدیث کو نہیں مانتا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جائے, وہ اس کا انکار کرتا ہے. چنانچہ پھر ہدایہ شریف فقہ حنفی کی ایک معتبر کتاب جس کو درس نظامی کے اندر 4 سالوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے, اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے یہ لکھا کہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہدایہ شریف, اس کے صفحہ 116 پر 161 پر یہ ذکر کیا گیا فصل فی الصلاۃ علی المیت, میت پر نماز جنازہ پڑھنے کی فصل. اس فصل کے اندر جا کر یہ لکھا ہے وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ, کہ مسجد جماعت میں, یعنی وہ مسجد جس میں جماعت کروائی جاتی ہے, جماعت والی مسجد میں میت پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. اب آگے کیا ذکر کیا, کہو حنفی بھائیو, یہ طنز کرتے ہوئے جملہ جو لکھا طنز کرتے ہوئے, کہو حنفی بھائیو اب مدینے کی راہ چلو گے یا کوفے کی راہ چلو گے. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفے میں پیدا ہوئے, تو اب اس لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں مدینے کی راہ چلو گے کوفے کی راہ چلو گے, حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات مانو گے یا ہدایہ والے کی بات مانو گے. یہ ایک طنزیہ انداز کے اندر اس کو ذکر کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب اس انداز کو اختیار کرے گا تو جواب دینا پھر ہمارا حق بنتا ہے. اپنے اوپر جو اعتراض کیا گیا, اٹیک کیا گیا, اس کا جواب دینا ہمارا حق بنتا ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک حدیث, یہ تو انہوں نے مسلم شریف کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھی, میں اس کے مد مقابل بخاری شریف کی حدیث انہوں نے مسلم کی رکھی, اور کتاب اللہ کے بعد اس کائنات کے اندر جس کتاب کا مرتبہ ہے وہ بخاری شریف کا ہے. تو پہلے بخاری کو دیکھو کہ بخاری کے اندر کیا ہے. بخاری کے اندر حدیث ہے, لیکن اس حدیث کو یہ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے, اس حدیث کو یہ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث میں میرے نبی کی شان کا ذکر ہے. اس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا ذکر ہے. جن لوگوں کی سوچ اور فکر یہ تھی کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, اور اس حدیث سے اس عقیدے کی نفی ہوتی ہے, تو اس بنا پر اس حدیث کو ہاتھ کیسے لگا سکتے تھے؟ میں آپ کو وہ سناتا ہوں. وہ حدیث کیا تھی؟ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر اپنے صحابہ سمیت تشریف فرما ہے. کہاں پر تھے؟ مسجد نبوی کے اندر. مسجد کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت تشریف فرما ہے, اور اس دن جس دن نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا, نجاشی بادشاہ حبشہ کے اندر تھا, حبشہ کے اندر نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دن نجاشی کے انتقال کی خبر دینا شروع کی. حبشہ کہاں پر؟ مدینہ شریف کہاں پر؟ مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کرام کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبشہ کے اندر انتقال کرنے والے کی خبر دے رہے ہیں.
مسجد، یعنی نہ کوئی بندہ آیا نہ کوئی بندہ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت نجاشی کے انتقال کی خبر، ان کی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ وہ عقیدہ جو تھا وہ ختم ہو گیا کہ دیوار کے پیچھے کا علم ہے۔ اب دیوار چھوڑ کر نہ جانے کتنے پہاڑ راستے میں آ گئے، دیوار تو پھر بھی پتلی ہے، پہاڑ کتنے کتنے موٹے تھے، کتنے کتنے میل دی مسافت تک پھیلے ہوئے، نجاش اپنا حبشہ تک کتنا درمیان میں فاصلہ، کتنے پہاڑ، کتنی دیواریں، اور بلکہ آپ بیٹھے بھی مسجد نبوی کے اندر، اور ظاہر کی مسجد بھی کی دیواریں تو تھی کہ نہیں تھی، اب مسجد کے اندر بیٹھ کر مسجد کی دیواروں کے باہر، نہ صرف دیواروں کے باہر بلکہ شہر کے بھی باہر، راستے میں کئی پہاڑ، کئی جگہ، اور ادھر کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ بات آنی تھی، یہ بات بیان کرنی تھی، تو وہ عقیدہ بالکل ملیا میٹ ہو جاتا، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اس کا عقیدہ تو ملیا میٹ ہو جاتا۔ وہ ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا عبد التواب صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ہمیں ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، یہ 3 حدیث کی کتابیں انہوں نے ہمیں پڑھائی تھی۔ تو ایک دن پڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک بات کی، بات کیا کی؟ کہنے لگے کہ مجھے ایک بندے نے کہا، انہی لوگوں میں سے جو مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کا تذکرہ کرتے ہیں، جو اٹیک کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے ان کے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارا مولوی بخشا گیا۔ پوچھا ہو کیوں؟ کہنے لگا کہ وہ جنت البقیع میں دفن ہو گیا، وہ جنت البقیع میں، اور جو جنت البقیع میں دفن ہوں گے یہ بخشیں گے، ان کی شفاعت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کروائیں گے، ان کی مغفرت ہے، ان کی بخشش ہو جائے گی۔ استاد صاحب فرمانے لگے اگر تہاڈا مولوی بخشا گیا تو پھر تہاڈا عقیدہ رگڑیا گیا۔ وہ کہنے لگے وہ کس طرح؟ فرمایا تہاڈا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا، نبی بھی کچھ نہیں دے سکتا۔ جب نبی کچھ نہیں دے سکتا تو قبرستان نے کی دینا ہے؟ وہ تو قبرستان ہے، تو قبرستان کی فائدہ دے گا؟ تہاڈا نظریہ تو یہ ہے نبی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، حالانکہ گل یہ بھی غلط ہے، گل یہ بھی غلط ہے۔ اور نبی نے یہ فائدہ دیتا، کفر تو چک کے ایمان دے دیتا، جہنمیاں تو جنتی کر دیتا، اور فائدہ کی لینا؟ اگر اور فائدہ نہ بھی ہوتا تو اتنا فائدہ تھوڑا سی کہ جہنمی تو اٹھا کے جنتی کر دیتا، یعنی کفر تو ایمان دے دیتا، ایڈا فائدہ گھٹ سی۔ لیکن اتنے اگے دیکھو، آپ نے فرمایا کہ جے تہاڈا مولوی بخشا گیا تو پھر تہاڈا عقیدہ جڑا سی کہ نبی بھی فائدہ نہیں دیتا، تسی قبرستان دے فائدے نو من گئے تے نبی دے فائدے نو تسی آکھے نبی فائدہ نہیں دیتا، تو پھر تہاڈا عقیدہ رگڑیا گیا، تے جے تسی اپنا عقیدہ بچانا ہے پھر تہاڈا مولوی رگڑیا گیا۔ اب وہ بالکل مبہوت ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میں جواب کیا دوں؟ اب مسئلہ یہاں پر ایسا ہی تھا کہ حضرت نجاشی کا انتقال ہوا حبشہ کے اندر، اگر یہ اس حدیث کو اٹھاتا، اس حدیث کو بیان کرتا تو پھر اسی کہنا ہی پائی جادو او جڑا سر چڑھ کے بولے کہ تسی اور تے اینو بیان نہ کر دے، لیکن چلو تسی بیان کر دیتا، تو اتنے ثابت ہو گیا کہ ساڈے نبی نے مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے حبشہ دے اندر جڑی گل ہو رہی ہے، جڑی موت واقع ہو رہی ہے، ساڈے نبی اسی دن وہ موت دا ذکر کرتے ہیں۔ اگلی گل جڑی میں دسنی وہ گل کی ہے کہ ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے انتقال کی خبر دی، اور ادھر صحابہ کرام کو لیا مسجد نبوی کے باہر آئے، کتنے؟ مسجد نبوی کے اندر نہیں، اندر تو پہلے بیٹھے، اور مسجد نبوی سے باہر میدان کے اندر آئے، اور وہاں پر آ کر نماز جنازہ ان کی پڑھی، مسجد سے نکل کر باہر آئے، مسجد سے نکل کر باہر آئے۔ اسی بھی مسجد کے اندر جنازہ نہیں پڑھتے، ساڈے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کے اندر تے خبر دے رہے ہیں، اور نماز جنازہ کتنے پڑھ رہے ہیں؟ مسجد تو باہر۔ لیکن اگے ایک غلطی اور انہوں نے کی تھی، وہ غلطی یہ کی تھی، دیکھو کہ اتنے آن کے یہ ذکر کیا کہ دیکھو جی نجاشی کا جنازہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا بخاری کے اندر، باقی ساری حدیث کھا گیا، صرف انہی گل رکھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر حضرت نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دی، لو جی کر لو غائبانہ جنازہ۔ وہ اللہ کے بندے ہمارے نبی سے وہ غائب تھے بلا جڑے خبر دے رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے کہ بھی نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا، تہاڈے بھرا نجاشی کا انتقال ہو گیا، اور انہاں دا جنازہ پڑھی۔ اس کا مطلب کہ وہ آپ تو غائب نہیں،
وہ جنازہ آپ تو غائب. حبشہ مدینہ شریف تو قبلے دی طرف ہی ہے. حبشہ مدینہ شریف تو قبلے دی طرف ہی ہے. اور اوتھے باقاعدہ شارحین نے اس کا ذکر کیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ فرماندے نے انج لگتا سی جس طرح جنازہ نبی دے سامنے. انج لگتا ہے جس طرح جنازہ کتنے ہوئے نبی دے سامنے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تے میت کا امام دے سامنے ہونا کافی ہے. مقتدی کو پاویں نظر آوے پاویں نہ آوے, مقتدی دے سامنے ہوئے پاویں نہ ہوئے, امام دے سامنے ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نجاشی دا جنازہ پڑھایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے درمیان دے جتنے پردے سن سارے ختم کر دیتے, میت آپ دے سامنے کر دیتی, آپ نے جنازہ پڑھایا. ایک گل. ایک دوسری گل, اگر بالفرض اس کو تسلیم کیتا جائے, غائب نہیں, اگر بالفرض تسلیم کیتا جائے تو وہ بھی ایک عذر دی بنا دے ہوتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جنازہ پڑھایا کہ حبشہ دے اندر نجاشی دا جنازہ پڑھن والا اور کوئی نہیں سی. حبشہ دے اندر نجاشی دا جنازہ پڑھن والا اور کوئی نہیں سی. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہاں دا جنازہ پڑھایا, ورنہ کئی جنگاں دے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہاں دی خبراں بھی دیتیاں کہ اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں وہ بھی شہید ہو گئے, اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں وہ بھی شہید ہو گئے, اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں وہ بھی شہید ہو گئے, اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا ہے, اللہ اس پر فتح دے دے گا. یہ ساری خبراں مدینے کے اندر بیٹھ کے دے رہے ہیں, لیکن جنازہ بھی نہیں پڑھ رہے. خبراں بھی دے رہے, جنازہ بھی نہیں پڑھ رہے. حالانکہ آپ تے جنازہ پڑھ دیں نالوں بد کے اور بندے دے واسطے خوش نصیبی کی ہو سکتی, لیکن آپ خبراں بھی دے رہے, جنازہ بھی نہیں پڑھتے پے. اس کا مطلب کہ اتنے صحابہ کرام موجود سن جڑے انہوں دے جنازہ پڑھن والے ہے سن, لیکن نجاشی دا جنازہ پڑھن والا حبشہ دے اندر کوئی نہیں سی. اس عذر دی بنا دے ہوتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہاں دا جنازہ پڑھیا. ہن تہاڈے کول کیڑا عذر بھی کہ انہاں دا جنازہ جڑا غائب. ساڈے تے پیڑ چال ہے نا کہ بس اگر کوئی بھی مر جائے, کوئی سیاسی شہید بھی ہو جائے, کوئی دنیا دی خاطر, مال دی خاطر, کرسی دی خاطر مر جائے, اسی کہنے یہ بھی شہید ہے. کرسی دی خاطر مر جائے اسی کہنے وہ بھی شہید ہے. تو پھر جناب بھیڑ چال کی ہے کہ جنہ نام اچھا ہوئے گا اسی اعتبار دے نام انہاں جناب ایتھے بھی جنازہ پڑھایا جا رہا, اتنے بھی جنازہ پڑھایا, فلاں جگہ تے بھی جنازہ پڑھایا جا رہا. یہ بھیڑ چال, حالانکہ یہ درست نہیں. خیر یہ ضمن میں نے آپ کو بات عرض کی. اصل بات جو ہے وہ یہ تھی کہ مسجد میں جب نماز جنازہ پڑھنا. اب اس حدیث کو جو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اس نے پیش کی, اس پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ کہنے پر کہ سعد ابن ابی وقاص کی میت کو ان کے جنازے کو مسجد میں لاؤ کہ میں ان پر نماز پڑھ سکوں, صحابہ کرام نے اس پر انکار کیا. اب یہ جو انکار ہے یہ کس بنا پر ہے؟ اس بنا پر نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہو کہ آپ مسجد میں نماز جنازہ پڑھتے ہو اور صحابہ کرام اس کا انکار کر دیں, تابعین اس کا انکار کر دیں. یعنی وہ خیر القرون ہے. حدیث کے اندر بخاری کے اندر یہ ذکر کیا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور میرے زمانے کے لوگ ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, پھر وہ جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, 3 قرنوں تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اب یہ ہے کہ یہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں اور یہ انکار کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف یہ چل پڑے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو قسم اٹھا کر فرما رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو بیضا کے دونوں بیٹوں کا جنازہ مسجد میں پڑھا. اس کا جواب بھی سنیے. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا, لیکن وہ جنازہ مسجد میں نہیں تھا, وہ جنازہ باہر تھا مسجد سے متصل. وہ کیا ہے, پہلے میں آپ کو یہ الوفا کے اندر وفا الوفا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب ہے, اس کے اندر جو بات لکھی ہے, جب یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی تو پھر جو مسئلہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا
کہ وہ جنازہ کہاں پر تھا، کہاں پر پڑھا گیا۔ وفا کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ ابن شہاب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابتداء صحابہ کرام جو انتقال کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے جنازے کیسے پڑھتے رہے، ابتداء اس کا انداز کیا تھا، اور پھر بعد میں یہ انداز کیسے تبدیل ہوا۔ انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا، ذکر کرتے ہوئے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ اذا حلق الحالق شاہدہ یصلی علیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی صحابی کا انتقال ہو جاتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں پر اس کا انتقال ہوتا اس کے ہاں تشریف لے جاتے، جہاں پر اس کو دفن کیا جانا تھا وہاں پر تشریف لے جاتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھ دیتے۔ فلما ثقل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبدنا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ کچھ بھاری ہونے لگا، یعنی ابتداء میں تو ٹھیک تھا آپ جاتے تھے، لیکن پھر عمر کا ایک تقاضا ہوا، عمر کچھ بڑی، بدن کچھ بھاری ہوا، تو تب کیا ہوا کہ نقل الیہ المؤمنون موتاہم، مومنین یعنی صحابہ کرام اپنے فوت شدہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لاتے، فصلی علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجنائز عند بیتہ فی موضع الجنائز۔ یہ ذکر فرمایا کہ پہلے تو یہ تھا کہ جہاں جہاں انتقال ہوتا تھا، جہاں پر دفن کرنا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں خود تشریف لے جاتے، اور پھر جب کچھ مشکل ہوئی، کچھ بوجھ محسوس ہوا، بدن کچھ بھاری ہوا، تو تب صحابہ کرام اپنی میت کو اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لاتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھتے، لیکن پڑھتے کہاں پڑھتے یہ دیکھو ذرا، لکھا ہے کہ علی الجنائز عند بیتہ فی موضع الجنائز، اپنے گھر کے پاس جو جناز گاہ تھی، اپنے گھر کے پاس مسجد نبوی کے ساتھ ہی آپ کا گھر ہے، اور اس کے ساتھ ہی جناز گاہ بنائی ہوئی تھی، مصلی جہاں پر جنازے کی نماز پڑھی جاتی تھی، عید کی نماز پڑھی جاتی تھی، وہ الگ سے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، اور لکھا ہے کہ اس دن سے اس وقت سے لے کر آج تک یہ جاری و ساری ہے۔ الوفا والے یہ لکھ رہے ہیں کہ اس دن سے اب تک جب انہوں نے یہ کتاب لکھی، کہتے ہیں اس وقت تک یہ طریقہ جاری و ساری ہے کہ صحابہ وہیں پر آ کر، تابعین وہیں پر آ کر، تبع تابعین وہیں پر آ کر، بعد میں آنے والے ان کا طریقہ کار یہی رہا کہ مسجد نبوی شریف کے ساتھ جو جناز گاہ بنائی تھی وہیں پر آ کر نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ اگر مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا درست ہوتی تو پھر الگ سے جناز گاہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر تو مسجد کے اندر ہی نماز جنازہ تھی تو پھر باہر ساتھ اس کے جگہ بنانے کی حاجت کیا تھی؟ یہاں پر یہ بات ذکر کی حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے بخاری شریف کے اندر یہ روایت بھی ہے، بخاری کے اندر یہ روایت ہے، حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صف بہم بالمصلی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صف بندی کی، صفیں بنائی، کہاں پر؟ مصلی میں، عیدگاہ میں، نماز پڑھنے کی جگہ میں، مسجد میں نہیں، مصلی عیدگاہ میں صف بندی کی۔ فکبر علیہ اربعا، اور ان پر 4 تکبیریں کہی، کن پر؟ نجاشی کے جنازے 4 تکبیریں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہی۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ عمل کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم جس وقت ان کا انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا جنازہ کہاں پڑھا؟ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث ہے
کہ لما مات ابراہیم ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المقاعد، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ، مقاعد یعنی مصلی، جناز گاہ، وہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ بلکہ خود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ ام سلمہ دونوں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج ہیں، ان کا جنازہ کہاں پڑھا گیا؟ مسلم شریف کے اندر تو آیا کہ انہوں نے قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی، اس کا جواب ابھی میں نے آپ کو دینا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ فقہ حنفی یہ احادیث کے خلاف نہیں، احادیث وہ ہیں جن پر فقہ حنفی والوں کا عمل ہے۔ چنانچہ یہاں پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا جنازہ جنت البقیع کے اندر پڑھا گیا، مسجد میں نہیں، جنت البقیع قبرستان ہے، جنت البقیع کے اندر ان دونوں کا نماز جنازہ ادا کیا گیا، اور نماز جنازہ کی امامت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ تھے، صحابی رسول ہے۔ یعنی اس حدیث کو میں جان بوجھ کر یہ حضرت ابو ہریرہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی یہاں پر اس حدیث کے حوالے سے غلط بیانی نہ کرے، مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس حوالے سے کوئی غلط بیانی نہ کرے، کیونکہ غلط بیانی انہوں نے کی، غلط بیانی یہ کی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص، جن کا ذکر مسلم شریف کی حدیث میں آیا، جن کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ان کی میت کو مسجد میں لاؤ کہ میں ان پر نماز جنازہ پڑھ سکوں، تو یہاں پر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ان کا وصال فلاں سن ہجری کے اندر ہوا، یعنی 97 ہجری کے اندر ہوا، فلاں سن ہجری کے اندر ہوا، اس وقت صحابہ کرام تھے نہیں، تابعین نے انکار کر دیا۔ نہ تابعین کی تھے، اتنے صحابی حالے موجود نے، تابعین نہیں حالے صحابہ موجود نے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود، یہ صحابی ہیں، انہوں نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی، لیکن پڑھی جنت البقیع کے اندر، مسجد کے اندر نہیں۔ اور مسجد نبوی شریف کے اندر ایک نیکی کرنا، ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور یہ جنت البقیع سے کتنا دور ہے یہاں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجرہ عائشہ صدیقہ یہ تو مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی میت کو، ان کے جنازے کو اٹھا کر جنت البقیع میں لایا گیا، اور جنت البقیع میں لا کر ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ اگر تو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا درست تھا تو پھر تو مسجد کے اندر لے آنا چاہیے سی، جڑی بالکل نال ہے، یہ تو اٹھا کے جنت البقیع کے اندر لے جانا کا کی مطلب؟ اور جنت البقیع کے اندر لے جا کے حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول نے اوتھے انہاں دی نماز جنازہ پڑھائی، کم از کم وہ تو کہہ سکتے سن کہ بھائی یہ مسجد نبوی شریف کے اندر لے کے آؤ، تسی اتنی دور لے کے جا رہے ہو۔ نہ انہوں نے یہ گل نہیں کی تھی، انہوں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بھی نماز جنازہ جنت البقیع میں ادا کی، اور حضرت سیدہ ام سلمہ کی نماز جنازہ بھی وہیں پر ادا کی، اور جو ادا کرنے والے تھے ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، عبداللہ بن، یہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، وہ نماز جنازہ پڑھنے والوں میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جنازے کو مسجد میں لاؤ کہ میں ان پر نماز پڑھ سکوں، اس میں صرف تابعین نہیں بلکہ صحابہ بھی موجود تھے جنہوں نے انکار کیا، یہ صحابہ کرام بھی انہوں نے اندر شامل ہیں۔ اور پھر جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد آ گیا، میں دو ارشاد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فقہ حنفی کی بات کرنے والوں، اس پر اعتراض کرنے والوں، ذرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بھی دیکھو۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا ارشاد جس کو حضرت ابو ہریرہ نقل کر رہے ہیں، ابو ہریرہ نقل کر رہے ہیں، وہ نقل کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء لہ، جن نے مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھیا ان کے واسطے کچھ نہیں، ان کے واسطے کوئی اجر و ثواب۔
بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کے نماز ہی نہیں ہے، اور بعض نے ہاتھ ہلکا رکھا کہ فرمایا ان دے واسطے کوئی اجر و ثواب نہیں، مطلب ہے کہ فرض ادا ہو جائے گا لیکن ان دے واسطے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اجر و ثواب کی سی؟ فرمایا کہ جڑا جنازہ پڑھ دے ان دے واسطے ایک قرات اجر لکھیا جاتا ہے، تے جڑے دفن تک نہ رہندے انہاں واسطے 2 قرات اجر لکھیا جاتا ہے۔ ایک قرات احد پہاڑ دے برابر، احد پہاڑ دے برابر ایک قرات اجر۔ لیکن جڑا بندہ مسجد دے اندر نماز جنازہ پڑھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے ہیں فلا شیء لہ، ایسے واسطے کچھ نہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں، یعنی وہ ایک قرات اجر کیا ہے جڑا ملنا سی ہو گیا۔ یہ ایک حدیث۔ اب فقہ حنفی پر اعتراض کرو کہ یہ فقہ حنفی جو ہے یہ حدیث کے خلاف ہے۔ اب حدیث کے اندر یہ آ رہا ہے کہ اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں، اور فقہ حنفی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ نہ پڑھو، مسجد کے اندر نماز جنازہ نہ پڑھو۔ اور حدیث کے اندر کی ہے کہ جن نے مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھے ان کا کوئی اجر و ثواب کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد شریف کے اندر نقل کیا۔ اب یہاں پر بعض لوگ جو مسجدوں میں نماز جنازہ پڑھنے کے قائل ہیں وہ اعتراض کرنے کی خاطر کہتے ہیں جناب یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اس کی وجہ بھی سامنے ہونی چاہیے تھی۔ حدیث ضعیف، اس کی وجہ کیا ہے سامنے؟ وجہ یہ آئی کہ جناب اس کے ایک راوی جو ہے وہ صالح راوی جو ہے یہ ضعیف ہے۔ آخری عمر میں جا کر ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، بڑھاپے میں جا کر ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، اس بنا پر یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن ابی ذئب یہ جب ان سے روایت کرتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے بلکہ یہ قوم کہتے ہیں، یہ تحفۃ الاحوذی لکھنے والا، یہ ترمذی شریف کی شرح ہے، تحفۃ الاحوذی لکھنے والا ان افراد سے تعلق رکھتا ہے، اس کا عقیدہ نظریہ انہی کا ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے کے قائل، نماز جنازہ۔ اس نے عبد الرحمن مبارک پوری، اس نے تحفۃ الاحوذی کے اندر اس کا ذکر کیا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ حضرت صالح ان کے حوالے سے اس نے اس چیز کا ذکر کیا، کہتا ہے کہ صالح جو ہے ان سے اگر ابن ابی ذئب اور ابن جریج یہ حدیث کو نقل کریں تو لا بأس بروایت القدامى، انہاں دی پھر روایت کرن دے اندر کوئی حرج نہیں۔ اس کو ضعیف قرار دینے والے ذرا غور کریں اس بات پر کہ صالح کی بنا پر اس حدیث کو، ابو داؤد شریف کی حدیث کو ضعیف کہنے والے ذرا اپنے گھر جاتی مار کے دیکھو، ذرا چاتی مار کے دیکھ لو کہ تہاڈے گھروں کی خبر مل رہی ہے کہ صالح کی روایت جو ابن ابی ذئب روایت کریں یا ابن جریج روایت کریں تو پھر انہاں دی روایت لین دے اندر کوئی حرج، جس کی بنا پر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا تمہارے گھر سے یہ خبر مل گئی کہ تحفۃ الاحوذی والے عبد الرحمن مبارک پوری نے یہ ذکر کر دیا کہ اس روایت میں کوئی حرج، اس کا مطلب کہ حدیث پہ ٹھیک ہے، یہ حدیث ٹھیک ہے، قابل استدلال۔ پھر امام ابو داؤد ان کا ایک انداز ہے، ہر کتاب کا ایک انداز ہے، جو بھی بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد لکھنے والوں کا ایک انداز ہے، ان کا ایک منہج ہے، ان کا طریقہ کار ہے کہ انہوں نے کس طریقہ کار کو اپنی کتاب کے اندر اختیار کیا۔ امام ابو داؤد یہ کسی حدیث کو نقل کرتے ہیں، نقل کرنے کے بعد اس پر کلام بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کیسی ہے، کسی راوی کے لحاظ سے کلام کرنا ہو کلام فرماتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ امام بخاری امام ابو داؤد کسی حدیث کو نقل کرتے ہیں اور اس پر کلام نہیں کرتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں، حدیث لکھ دی، خاموشی اختیار کر کے آگے نکل گئے۔ تو اس خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ ما سکت عنہ، جس حدیث سے امام ابو داؤد خاموش ہو جائیں، اس خاموشی کا مطلب کیا ہے؟
یہ حدیث امام ابو داؤد نے نقل کی، اور یہاں پر امام ابو داؤد خاموشی سے آگے نکل گئے۔ تو اس خاموشی کا مطلب کیا تھا؟ اس خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ فرمایا گیا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس جگہ پر سکوت اختیار کریں تو ایسی صورت میں اس حدیث کے بارے میں محدثین نے اس چیز کا ذکر کیا کہ وہ شے جو ہے وہ حدیث بلا تردد بغیر کسی شک و شبے کے قابل حجت ہے، بغیر کسی شک و شبے کے قابل حجت ہے۔ تو جب یہ امام ابو داؤد نے حدیث نقل کی اور اس پر کوئی کلام نہیں کیا تو ان کے اسلوب کے مطابق، ان کے طریقہ کار کے مطابق اس حدیث کو ضعیف کہنے والے ذرا اس پر بھی غور کریں کہ یہ حدیث ضعیف کیوں ہے۔ جب امام ابو داؤد اس پر ضعف کا فتویٰ نہیں لگا رہے تو پھر تم لوگ اس پر لگانے والے کیسے ہو؟ دوسری حدیث ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، یہ تھی ابو داؤد شریف کے اندر، جہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ فلا شیء لہ، تو دوسری حدیث کے اندر بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے ابن ماجہ شریف کے اندر جو اس جگہ پر نقل کیے گئے، کہ اس کے اندر بھی یہی ذکر کیا گیا کہ اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ یہاں پر تو یہ ذکر کرنے کے بعد اگلا تھوڑا جنا حصہ کہ یہ جو کہا گیا کہ حضرت امام مسلم کی حدیث کو لے کر کہ مسجد میں صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنازہ پڑھنے کے لحاظ سے، اب ذرا سنیے، مصنف ابن ابی شیبہ اس کی تیسری جلد کے اندر یہ حدیث تھی کہ صالح نے ہی اس بات کا ذکر کیا، جن لوگوں کو انہوں نے پایا ان میں سے کون کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ امن ادرک ابا بکر و عمر، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی پایا، حضرت فاروق اعظم کو بھی پایا کہ وہ کیا کرتے تھے، انہم کانوا اذا تضایق بہم المصلی، کہ جس ویلے وہ جائے نماز جنازہ پڑھن والی جگہ جڑی بنائی گئی سی مسجد نبوی دے نام، جس ویلے وہ تنگ پہ جاتی، یعنی نمازی زیادہ ہونے تنگ پہ جاتی، کوئی جگہ نہ بچتی نماز جنازہ پڑھنے واسطے، تو حضرت ابو بکر صدیق کا انداز کی سی، حضرت فاروق اعظم کا انداز کی سی، انصرفوا ولم یصلوا علی الجنازۃ فی المسجد، اے پلٹ جاتے سن، اے مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھتے سن، مسجد نبوی ساتھ سی، اے تو جناز گاہ ہے، تو اے جناز گاہ فل ہو گئی، جگہ نہیں بچی، ہن مسجد کے اندر جگہ ہے بھی، لیکن حضرت فاروق اعظم بھی مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھ رہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی مسجد کے اندر نماز چھڑ دیتے سن لیکن پڑھتے نہیں سن۔ اے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس کو نقل کیتا، اور اسی طرح کئی احادیث ہیں آخر دے اتنے جا کے جادو کو جڑا سر چڑھ کے بولے، جادو کو جڑا سر چڑھ کے بولے، زاد المعاد اس کے اندر حافظ ابن قیم یہ بھی ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہے جو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے طرح طرح کی بولیاں اور فقہ حنفی کے خلاف ہوتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے یہ ان کا امام ہے، اس نے ذکر کیا مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کی بات جو اس نے چھیڑنے کے ساتھ اس نے یہ لکھا، کہتا ہے وَالصَّوَابُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا، درست وہ ہے جس کو ہم نے پہلے ذکر کر دیا، وَأَنَّ سُنَّةَ وَهَدْيَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، سنت اور ہدایت درستگی یہ ہے کہ جنازہ مسجد و باہر پڑھا جائے، جنازہ کتنے پڑھا جائے؟ اِلَّا لِعُذْرٍ، سوائے کسی عذر تو، عذر تے ساڑھے لوگوں نے ذکر کیتا ہے، فقہ حنفی کے اندر عذر آپ کے دیکھ لو، فقہ حنفی میں یہ ذکر کیا ہے کہ اگر شدید بارش ہے، جنازے کو باہر رکھنے کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں ہے، پانی کھڑا ہے، میت کو باہر رکھ ہی نہیں سکتے، تو اس عذر کی بنا پر اگر مسجد میں جنازہ پڑھ گیا تو ہو جائے گا، اس عذر کی بنا پر، اور عذر کے بجائے وہ تو تھوڑے بھی لکھتے پہ نہیں کہ جناب اس کے اندر نماز نہیں ہوئی، پھر فقہ حنفی دا نہ کبو کسی بھی ان کے اندر ہی شامل، کبو کہ ساڑھے نزدیک بھی ساڑھے امامہ نے بھی یہ بھی لکھا ہے، اور پھر آگے جا کے انہیں لکھا وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ جَائِزٌ، دونوں امر جائز،
یہ خود لکھ رہا ہے کہ دونوں امر جائز ہیں، مسجد میں بھی اور بیرون مسجد، لیکن کہتا ہے والافضل الصلاۃ علیہ خارج المسجد، افضل ہے کہ مسجد تو باہر پڑھیا ہے۔ اپنے گھر دی آن کے گواہی لے لو، زاد المعاد دے اندر ابن قیم نے لکھا ہے کہ افضل پھر بھی یہ ہوئی ہے۔ ہن اسی حدیث دی مخالفت کرتے ہیں، فقہ حنفی مخالفت کرتے بھی ہے کہ تسی بھی کر دیں گے۔ اچھا، میں نے آپ کو جو بات اصل میں عرض کرنی تھی وہ بات بھی کیا تھی؟ یہ دجل کئی اعتبار سے ہوتے ہیں، یہ دجل فریب کئی اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو رفع یدین کا جہاں پر موقع تھا وہاں پر ایک فریب میں نے آپ کو بتلایا تھا۔ وہ فریب کیا تھا؟ آپ سب حضرات جانتے ہیں اس بات کو کہ فقہ چار ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی فقہ حنفی کہلاتی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی فقہ مالکی کہلاتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی فقہ شافعی کہلاتی ہے، امام احمد بن حنبل ان کی فقہ حنبلی کہلاتی ہے۔ اب یہ چار ہیں مسالک، اس نے جو یہاں پر پچھر لگائی، میں آپ کو وہ جو بات اصل میں اندر کی کہانی ہے وہ کیا ہے؟ اندر کی کہانی یہ ہے، فریب یہ ہے، یہ کہتے ہیں فقہ حنفی کے اندر یہ ہے، اس کا مطلب کہ باقی تینوں فقہوں کو انہوں نے نکال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں فقہ کے اندر تو جائز ہے، لیکن فقہ حنفی کے اندر صرف جائز نہیں، فقہ حنفی کے مد مقابل پلہ بھاری ہے۔ یہی بات وہاں پر بھی تھی، رفع یدین کے حوالے سے بھی کہتا تھا کہ فقہ حنفی کے اندر صرف رفع یدین کرنا یہ ممنوع ہے، باقی تینوں فقہ کے اندر امام مالک، امام احمد، امام شافعی ان کے نزدیک رفع یدین کرنا سنت ہے۔ حالانکہ المدونۃ الکبریٰ کا حوالہ میں نے آپ کو وہاں پر دیا کہ المدونۃ الکبریٰ کی پہلی جلد کے اندر ہی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا کہ جناب رفع یدین کے حوالے سے، تو آپ نے سرے سے اس بات کا انکار کر دیا، فرمایا کہ میں سوائے تکبیر تحریمہ کے جب نماز کو شروع کرتے ہیں، شروع کرتے ہوئے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے علاوہ پوری نماز کے اندر میں کہیں پر رفع یدین جانتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مالک کے نزدیک بھی رفع یدین نہیں، فقہ حنفی کے نزدیک بھی رفع یدین نہیں، تو پلہ تو برابر ہو گیا۔ اگر فقہ کے لحاظ سے لیا جائے وہاں پر پلہ برابر ہو گیا، اور یہاں پر بھی مسئلہ ایسا ہی تھا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ فقہ حنفی اس کے اندر یہ حدیث کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ باقی تینوں ہی فقہ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھن دے قائل ہیں۔ اس نے یہ اصل میں باور کروانے کی کوشش کی، حالانکہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک بھی مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ احناف کے نزدیک بھی جائز نہیں اور مالکیوں کے نزدیک بھی جائز نہیں، پلہ برابر دو فقہ کے لحاظ سے اس طرح سے برابر بنتا ہے۔ لیکن اس نے اندر خانے یہ بھی کوشش کی فریب دینے کی کہ یہ صرف فقہ حنفی ہے جو حدیث کے خلاف ہے، حالانکہ فقہ حنفی تو حدیث کے آئین مطابق ہے۔ فقہ حنفی کیا ہے؟ حدیث کے آئین مطابق ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔